السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ جماعتی حضرات یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ صحابہ کے ایک واقعہ جو ہمارے حضرت مولانا سعد صاحب بیان کر رہے ہیں، اسی واقعہ کو مولانا منظور مینگھل صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، تو ہمارے حضرت پر اعتراض اور مولانا منظور مینگھل صاحب پر اعتراض کیوں نہیں؟ اس پر بات کرنے سے قبل آپ علامہ سعد صاحب کا یہ آڈیو کلپ سماعت فرمائیں۔ آپس میں صحابہ کرام میں ایسے ایسے مذاق ہوتے تھے، اللہ اکبر۔ ایک صحابی تھے حضرت نعیمان، ایک صحابی تھے، مذاقی آدمی تھے، بہت مذاقی، اور ایسا مذاق کرتے تھے کہ اگر آج کوئی مسلمان کسی مسلمان ایسا مذاق کر لے تو آپس میں قتل ہو جانے، کیونکہ محبتیں نہیں ہیں اور ایک دوسرے کا مقام پہچانتے نہیں ہیں۔ وہ مذاقی آدمی تھے، ایسے مذاق کرتے تھے کہ ایک بڑے میاں نابینا کہنے لگے نعیمان سے کہ مجھے پیشاب کا تقاضا ہے، مجھے کوئی جگہ بتاؤ پردے کی جہاں میں بیٹھ کر پیشاب کر لوں، حضرت نعیمان کو مذاق سوجی، بازار، ایک طرف بازار تھا، بازار کے سامنے اونچا ٹیلا تھا، ٹیلے پر لے گئے اور بازار کے رخ پر بٹھایا بڑے میاں کو اور کہا بڑے میاں پیشاب کر لو۔ تھا نابینا سے کیا معلوم، انہوں نے وہاں بیٹھ کے پیشاب کیا، سارا بازار سامنے لوگ دیکھ رہے، سب چیخے کیا کر رہے رے بڑے میاں، یہ کیا بات ہے کہ تم تو بازار کے رخ پر بیٹھ کے پیشاب کر رہے تھے اور سارا بازار کے لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ سامعین گرامی قدر، مولانا منظور مینگھل صاحب کا بھی یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ یہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مذاقی تھا، بہت مذاق کرتا تھا، سمجھے یہ تو اس وجہ سے اللہ ایک نابینا صحابی تھا، اس نے کہا مجھے پیشاب لگی ہے، اللہ کے لیے مجھے فاصلے پہ لے جاؤ، میں پیشاب۔ اس نے ہاتھ اس کا پکڑا، گھمایا پھرایا مسجد میں لا کر سین میں اس کو کہا کہ یہ مسجد تو کچی تھی، ادھر پیشاب کرو، مسجد میں پیشاب۔ سامعین، آپ نے دونوں حضرات کو سنا، اب پورا واقعہ حیات الصحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 144 سے سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مصعب کہتے ہیں کہ حضرت مخزمہ بن نوفل بن وہیب زہری مدینہ منورہ میں ایک نابینا بڑے میاں تھے، ان کی عمر 115 سال تھی۔ ایک دن وہ مسجد میں پیشاب کرنے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے شور مچا دیا۔ حضرت نعیمان بن عمرو بن رفاعۃ بن حارث بن سواد نجاری ان کے پاس آئے اور انہیں مسجد کے ایک کونے میں لے گئے اور ان سے کہا کہ یہاں بیٹھ کر پیشاب کر لو، اور انہیں وہاں بٹھا کر خود وہاں سے چلے گئے تو لوگوں نے شور مچا دیا۔ پیشاب کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارا بھلا ہو، مجھے یہاں کون لایا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ نعیمان بن عمرو۔ انہوں نے کہا اللہ اس کے ساتھ یہ کرے اور یہ کرے، یعنی انہوں نے بد دعا دی تھی، اور میں بھی نظر مانتا ہوں کہ اگر وہ میرے ہاتھ لگ جائے تو میں انہیں اپنی لاٹھی سے بہت زور سے ماروں گا، چاہے ان کا کچھ بھی ہو جائے۔ سامعین گرامی قدر، آپ نے ابھی پورا واقعہ سنا۔ علامہ سعد صاحب اپنے واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ بازار کے سامنے ایک اونچا ٹیلا تھا، اس ٹیلے پر نابینا صحابی کو لے گئے اور بازار کے رخ کر کے کہا پیشاب کرو، لوگوں نے دیکھا اور پھر شور مچایا۔ یہ ساری باتیں علامہ سعد صاحب نے اپنی جانب سے بیان کیا ہے، نہ تو حیات الصحابہ میں اور نہ ہی الاصابہ وغیرہ دیگر کتابوں میں یہ واقعہ اس طرح نہیں بیان کیا گیا جس طرح علامہ سعد صاحب بیان کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ واقعہ کو توڑ مروڑ کر پیش کریں گے اور وہ بات کہیں گے جو پیش آئی ہی نہیں،
تو آپ پر تو اعتراض ہوگا ہی۔